بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، معجزات علمیہ کے تحت نباتات سے متعلق ان کی نشو و نما اور اس کے ایک خاص خاندان سے متعلق قرآن مجید کے بیان کی باریکی، دقت، گہرائی اور علمی حقیقت کے سمیٹے ہوئے بیان کا تذکرہ جاری تھا، جو سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے اس کھیتی سے تمثیل اور تشبیہ دی جو اپنی کوپلیں بیج کو زمین میں جانے کے بعد اپنی کوپلیں باہر نکالتی ہے، پھر مضبوط ہوتی ہے، پھر اس میں موٹائی اور جسامت میں اضافہ ہوتا ہے، قوت والی اور طاقتور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہونے کے بعد اپنی فصل اور پودے کو دیتی ہے۔ اس ضمن میں اخرج شطہ، کوپل کا نکالنا، کوپل ایک کے بعد دیگرے نکلتی ہے، پھر جیسے جیسے بڑھتی ہے یعنی وہ ایک دوسرے کو مدد کر کے قوت دیتی ہیں۔ اس ضمن میں آخری بحث جو پچھلے درس میں ہم نے کی تھی کہ جاپان کے دو ماہرین ارضیات اور نباتات کے تحقیق کے بعد انہوں نے اپنے جس نتیجے تک وہ پہنچے تھے اس کو بیان کیا، تو انگریز عالم نے اپنی کتاب فزیولوجی المحاصل یعنی نباتات سے گویا پیداوار اور حاصل کی جو فزیولوجی ہے، زمینی علم، اس کے متعلق اس نے کہا کہ حیث وجدہ، جہاں یہ بات پائی گئی کہ کوپل اپنے اصل سے نکلنے کے وقت، کوپل جب اپنی جڑ سے آگے بڑھتی ہے، جڑ سے نکل کر اوپر اٹھتی ہے، تو اس وقت اپنے غذائی عناصر کو چوسنے کے سلسلے میں پورا کا پورا اعتماد اپنی جڑ پر کرتی ہے۔ جب کوپل نکلتی ہے تو اس وقت اپنی زندگی کے لیے، آگے بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے جو غذائی مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس غذائی مادے کی وجہ سے اس کے خلیے کی تعمیر اور بناوٹ بنتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، تقسیمات بڑھتی جاتی ہے اور پودا آگے بڑھتا ہے۔ تو پودوں کے خلیوں کی بناوٹ کے سلسلے میں ابتدائی مرحلے میں یہ اپنی غذا کا پورا انحصار جڑوں پر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر 3 سبز اوراق بن جاتے ہیں۔ ابھی یہ زمین کے نیچے کی بات ہے، چھوٹے 3 سبز اوراق، اور اس کے علاوہ 4 یا 5 جڑیں بن جاتی ہیں، جڑوں کے بال یا ریشے بنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی کو وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، یہ وہی چیز ہے جس کی جانب قرآن کریم نے 1400 سال پہلے، 14 صدیوں پہلے اشارہ کیا اپنے اس کلمے میں فَآزَرَهُ۔ غالباً یہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے، لیکن تازہ کرتے ہوئے اور آگے کی بات سے جوڑتے ہوئے میں اسے دہرا رہا ہوں۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا فَآزَرَهُ، چنانچہ اس کو مضبوط کیا۔ یہ فے کا حرف جو قرآن نے استعمال کیا گویا ترتیب بیان کر رہا ہے۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ فا تعقیب اور ترتیب کا معنی دیتا ہے کہ پہلے اس سے پہلے والا عمل ہوا، اب اس کے بعد ترتیب کا اگلا مرحلہ فآزرہ، کوپل نکلی، کوپلوں نے اس کو مضبوط کیا۔ اب یہ آزرہ کا معنی جو ہے یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے معنی میں بھی ہے، یعنی جڑ اپنے سے نکلنے والی کوپل کو قوت دے رہی ہے، تعاون اور مدد دے رہی ہے، اس کو غذائی عناصر فراہم کر رہی ہے، ان عناصر کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لیے مزید خلیوں کی تشکیل اور بناوٹ عمل میں آتی ہے۔ قدرت کا یہ دقیق نظام جس کو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے، اگر سائنسی زبان میں ان تفصیلات کے ساتھ اس وقت بیان کیا جاتا جو آج سائنٹسٹ حضرات تحقیقات کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں، تو لوگ سمجھ بھی نہ پاتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے لوگوں کو اس طریقے سے خطاب کیا، بیان کیا جو ان کی سمجھ میں آ جائے، مقصود ظاہر ہو۔ تو مقصد وہاں بھی واضح تھا، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو ان آیتوں کا، ان الفاظ اور کلمات کی دلالتوں کا جو مقصود تھا وہ بالکل صاف اور واضح تھا، اور اس صاف اور واضح مقصود کے ساتھ
اب آج کی 1400 سال بعد کی تحقیقات میں جو ڈیٹیلز اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی اس مقصود کے اندر، مقصد کے اندر شامل نظر آتے ہیں۔ کتنا زبردست معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی صرف اس پہلو سے غور کرے تو قرآن کریم کے اللہ کے کلام ہونے پر سر دھنے گا کہ کیسا زبردست کلام ہے۔ کوئی انسان اس طرح کی باتیں بیان ہی نہیں کر سکتا جو ایک زمانے میں، قدیم زمانے کے لوگوں کے لیے بھی مقصد پورا کرنے والی ہو، اور جدید دور کے لوگوں کو مقصد کے ساتھ ساتھ کچھ مزید تحقیقات اور علم اور معلومات دینے کے اندر بھی وہ موجود، وہ اپنا پورا اثر اور گویا ہماگیریت رکھتی ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فآزرہ کا کلمہ استعمال فرمایا اور بیان کیا، اس میں یہ بات موجود ہے، کما ثبت ذلک بالبحث العلمی فی نبات الارض، جیسا کہ علمی یعنی سائنسی تحقیقات سے چاول کی فصل کے اندر، چاول کے پودے کے سلسلے میں بھی یہ بات ثابت ہے، اسی طرح گیہوں اور جو کے فصل کے سلسلے میں بھی۔ انہوں نے اس کتاب کا حوالہ محاصیل الحبوب مصطفیٰ علی مرسی کی کتاب سے انہوں نے حوالہ دیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ الْكَلِمَةُ الْمُبَارَكَةُ فَاسْتَغْلَظَ، قرآن کی آیت میں كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، ان کلمات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا ہے؟ فَاسْتَغْلَظَ، جس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ پھر وہ پودا جس نے کوپل نکالنے کے بعد ایک دوسرے کی مدد کی اور کئی کوپلیں نکلی، مزید خلیے اب بڑھنے شروع ہوئے، فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، اب اس کے بعد یہ موٹا ہو گیا، اس کا حجم بڑھ گیا، اس کے اندر مضبوطی آ گئی، غلاظت یعنی مضبوطی اور سختی آ گئی، قوت آ گئی۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَغْلَظَ فَالْفَاءُ هُنَا تَعْنِي التَّتَابُعَ، یہاں جو فا کا حرف ہے، فَاسْتَغْلَظَ میں فا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تتابع، یکے بعد دیگرے، ترتیب کو بیان کرنے والا مفہوم ہے اور ترتیب کا معنی دے رہا ہے۔ جیسے فآزرہ کے کلمے میں بھی فا کا حرف تھا، یعنی شط، کوپل جو ہے پہلے جو ہے ان الشط یخرج اولا، کہ پہلے کوپل نکلتی ہے، ثم تتم بعد ذلك الموازرہ، پھر کوپل نکلنے کے بعد موازرہ یعنی قوت دینے اور مضبوط بنانے کا عمل پورا ہوتا ہے۔ فعندما يظهر الشط ويقوم الاصل بمده بالمواد الغذائيه اللازمه لنمو خلاياه، چنانچہ جب کوپل نکلتی ہے تو جڑ اس کو ایسے لازمی غذائی مادوں کے ذریعے سے اس کی مدد کرتی ہے جس سے اس کے خلیوں کی نشو و نما ہوتی ہے، خلیوں میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ الا ان تتكون عليه 3 اوراق خضریہ، یہاں تک کہ اس سے 3 سبز پتے بن جاتے ہیں، وَأَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةُ جُذُورٍ، اور پھر اس کے بعد 3 پتوں کے علاوہ 4 یا 5 جڑیں۔ یہ جڑیں جس کو کہہ رہے ہیں، یہ جڑوں کی جو شاخیں اور ریشے نکلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہی مراد ہے۔ حيث يبدأ الاعتماد على نفسه في تكوين مواد غذائية عن طريق امتصاص الجذور للعناصر المذابة في الماء واللازمة للنمو۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہ اب جب یہ کوپلوں اور جڑوں کے بن جانے کا عمل پورا ہو جاتا ہے تو اب یہاں سے اس شاخ کا، پودے کا خود اپنے آپ پر اعتماد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک وہ اپنے غذا کی ضرورت کو، ضروری مادوں کو جڑوں سے، جو جڑیں چوس رہی تھی اس سے حاصل کرتا تھا، لیکن اب اس کے اندر خود یہ صلاحیت پیدا ہو جا رہی ہے کہ وہ اپنی غذا خود تیار کرے۔ فی تکوین مواد غذائیہ، کیسے؟ جڑوں کو جس میں کہ سیلانی ملا ہوا، بہنے والا پانی ملا ہوا ہے، پانی کے عناصر اور ضروری عناصر جو غذا کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، اس عمل کو آگے واضح کر رہے ہیں کہ اوراق، تمثیل الضوئی اور کاربوہائیڈریٹ جو کہ طاقت کے لیے لازم ہے، ان کو وجود میں لانے کا عمل شروع کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سمجھ لیجئے کہ شکر اور نشاستہ۔ یہاں انہوں نے تمثیل الضوئی کا لفظ استعمال کیا۔ اصطلاح میں یہ اس عمل کو کہتے ہیں جسے نباتات، سبز نباتات، یا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں سبز مایہ، سبز مائینہ، وہ پودے کے اندر، پتوں کے اندر ہوتا ہے،
ان سبز اوراق میں سبز مایہ، جس کی وجہ سے رنگ سبز ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام سبز مایہ رکھا گیا ہے۔ تو سبز مایہ یا سبز پتا یہ کاربوہائیڈریٹ نامی چیز کو تیار کرتا ہے۔ ہاں، لیکن کیسے تیار کرتا ہے کاربوہائیڈریٹ جس میں کہ نشاستہ اور شکر ہوتا ہے؟ یہ پتوں اور درختوں کے اجزاء، عناصر، خلیوں کی بڑھوتری کے لیے، نشو و نما کے لیے، زندگی کے لیے یہ ضروری عناصر ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے جسم کے اندر خلیات کی نشو و نما کے لیے غذائی مادوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ اس عمل کو پورا پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ سبز مایہ اور کلوروفل ہو اس میں، ہاں، اسی طریقے سے روشنی یعنی سورج کی شعاع، اور ساتھ میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی، یہ چیزیں مل کر یہ عمل انجام پاتا ہے۔ انہوں نے جو اس عمل کو بیان کیا اور آگے اس پر فاستغلظ فاستوى على سوقه کو بیان کیا، اس سے پہلے میں اردو کے ایک مضمون سے کچھ چھوڑے سے جو مکالمے کی شکل میں ہے بعض اقتباسات کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ جو اصطلاحی چیزیں ہیں، فنی چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہو۔ یہ سائنس کی دنیا میں مکالمے کی شکل میں ایک مضمون تھا، تو مکالمے کو چھوڑ کر اس کے بیچ میں جو کچھ معلومات دی گئی ہے، اصطلاحی نام اور پودوں کے غذا حاصل کرنے کے طریقے کا جو انداز بیان کیا گیا ہے، کہ جیسے مثال دے کر بیان کی کہ ہمارے باورچی خانے میں ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے، اس طریقے سے پودوں کا بھی اپنا باورچی خانہ ہوتا ہے اور کئی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں یہ ایک لمبے چوڑے مضمون کے اندر بات چیت کے بیچ میں یہ کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ پودوں کے سارے نباتات اپنا کھانا اپنے ہی اندر تیار کرتے ہیں۔ پودوں کے سارے نباتات اپنا کھانا خود اپنے ہی اندر تیار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جن چیزوں کا التمثیل الضوئی کے اندر استعمال کیا گیا، اسے بیان کرنے کے لیے میں یہ حصہ پڑھ رہا ہوں۔ جیسے کہ پودوں کو اپنے اندر غذا بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں بتایا سورج کی روشنی۔ ہاں، اب جب کوپل نکلتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد سے اب وہ آگے بڑھتی ہے، تو اس مرحلے میں اب وہ اس لائق ہو جاتا ہے پودا کہ سورج کی روشنی اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو حاصل کرے۔ تو کہا کہ سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور سبز مائنہ، یہاں سبز مایہ اور سبز مائنہ کہا ہے۔ اب اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں یہاں نقل کیا گیا کہ ہم سانس لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے جو ماحول کو گندا کرتی ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن کو اپنے اندر کھینچتے ہیں، ہمارے جسم کی ضرورت آکسیجن پوری کرتی ہے، اور سانس چھوڑنے پر ہمارے منہ سے نکلنے والی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، یعنی ہوا کے اندر کا آکسیجن ہمارا جسم جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے۔ نباتات بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں، جیسے ہم سانس لیتے ہیں، پیڑ پودے بھی سانس لیتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ مگر ان میں یہ عمل انسانوں سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی نباتات کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھینچتے ہیں، یعنی اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور آکسیجن کو باہر چھوڑتے ہیں۔ آکسیجن ماحول کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتی ہے، اسی لیے آکسیجن کو بڑھانے کے لیے، چونکہ آکسیجن کے ذریعے سے ماحولیات ٹھیک ٹھاک اور اچھا ہوتا ہے، جتنی بہتر آکسیجن ہوگی ماحول آب و ہوا اتنا مناسب اور اچھا کہلائے گا۔ اس کی کمی کی وجہ سے بہت ساری شکایتیں، سانس کی دقتیں اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں۔ لہذا آکسیجن کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ ماحولیات کے ماہرین اور مختلف دنیا کے ادارے آج اس پر بہت زور دیتے ہیں، درخت لگاؤ، پیڑ لگاؤ۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ لگانے کی ترغیب دی اور کہا کہ اگر کوئی قیامت آنے والی ہے یا کوئی بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے اور تم ایک پودا لگا سکتے ہو تو لگا دو، یعنی کار خیر ہے، تم کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پیڑ پودا بھی لگاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ مر گیا، اس پیڑ سے اگر کوئی پھل استعمال کر رہا ہے، کوئی اس کے سائے کو سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہاں تک کہ چرند پرند بھی اگر اس سے کچھ چگتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس مر جانے والے کو نیک عمل اور نیکیاں، اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے جو عمل کیا تھا اس کے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔
اس طریقے سے مختلف انداز میں پیڑ لگانے کی اسلام نے ترغیب دی. ہم اس تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ماحولیات کو بہتر بنانے کا 1400 سال پہلے جو ہے ذکر کیا، اس کے متعلق رہنمائی فرمائی، جو آج کے دور میں لوگ سائنسی بنیادوں پر جان سکے اور اس کی ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے اس میں کچھ اقتباس میں بعض عبارت کو پڑھ رہا ہوں کہ نباتات کو کھانا حاصل کرنے کے لیے سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور سبز معائنہ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح آگے یہ کہتے ہیں کہ نباتات کا کھانا ان کے پتوں میں تیار ہوتا ہے، جڑوں میں بھی ہوتا ہے، پتوں میں بھی ہوتا ہے. ابتداً تو پورا انحصار جڑوں پر ہی ہوتا ہے. یعنی ایک درخت کے بے شمار باورچی خانے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سارے پتے ہوتے ہیں، بہت سارے. اب ہر پتے میں غذا تیار ہوتی ہے. اب پتے میں کیسے تیار ہوتی ہے، یہ جو تمثیل الضوئی کہا میں اسے سمجھانے کے لیے یہ سائنس کی دنیا سے ایک مضمون کے کچھ اقتباسات پیش کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ پتوں میں بھی دروازہ ہوتا ہے. یہ دروازہ جسے کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، جیسے باورچی خانے کے دروازے کو مثال دے کر، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پتوں کے اندر داخل ہوتی ہے، اسے دہنے خلیہ اسٹومیٹا کہتے ہیں. یہ اچھی طریقے سے یہاں دھیان رکھیں کہ پتوں میں دہنے خلیہ ایک منہ دار چیز ہوتی ہے جو ایسے کھلی آنکھ سے شاید ہمیں نظر نہ آئے. اس کے ذریعے سے سورج کی شعاع سے آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں جذب ہوتی ہے. یہ جو ہم آج یہاں پڑھ رہے ہیں یہ عالم نباتات سے متعلق قرآنی معجزہ. اگلے دروس میں ہم آگ سے متعلق افرأیتم النار التی تورون، یہ آخری اس موضوع کے کچھ تفصیلی علمی معجزے پر ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. تو آگ سے متعلق قرآنی معجزے کا جب ذکر کریں گے تو اس میں قرآن کا یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے سبز درخت میں آگ پیدا کی، اس کے اندر جلنے کی اور آگ کی جسے تم جلاتے ہو. سورہ یاسین میں کہا، انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیز کام آئے گی کہ دیکھیے درخت ہے، سبز، اس کے اندر سبز رنگ کا سبز مایہ ہوتا ہے. وہ سبز مایہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کہاں سے کر رہا ہے؟ ان پتوں کے دہنے خلیہ سے. خلیے کا جو منہ ہے دہنے خلیہ سے وہ اپنے اندر سمیٹتا ہے. اب اس کی مثال دیتے ہوئے یہاں اس مضمون میں آگے بیان کیا گیا کہ جس طرح ہمارا چولہا ہوتا ہے، ہمارا چولہا پتے میں سبز مایہ پایا جاتا ہے، جس طرح ہمارا چولہا ہے اور کھانا پکاتا ہے آگ کے ذریعے، اسی طرح پتے میں سبز مایہ پایا جاتا ہے. پیڑ پودوں کے اندر جو پتا ہے اس میں سبز مایہ پایا جاتا ہے، مگر چولہے کی طرح اس میں آگ نہیں ہوتی، بلکہ سورج کی توانائی کو چوستا ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورہ یاسین میں 1400 سال پہلے، جسے ہم اگلے درس میں جانیں گے، کہ چوستا ہے. جس طرح چولہے کی آگ کھانا بنانے میں مدد کرتی ہے، اسی طرح سبز مایہ کے ذریعے حاصل کی گئی سورج کی توانائی نباتات کا کھانا بنانے میں مدد کرتی ہے. جس وقت سبز مایہ کے ذریعے سورج کی توانائی نباتات میں داخل ہوتی ہے، اسی وقت نباتات اپنی جڑوں کی مدد سے زمین سے پانی چوس کر پتوں تک پہنچاتے ہیں. جڑوں سے پانی چوس کر پتوں تک پہنچا رہے ہیں. انہیں جڑیں جو ہے پتوں کو مدد کر رہی ہے. ابھی بھی یہ پانی سورج کی توانائی کی مدد سے سبز معائنہ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کر کاربوہائیڈریٹ نامی شکر تیار کرتا ہے. کاربوہائیڈریٹ نامی یعنی پانی اور سبز مایہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی شعاع حاصل کر رہا ہے، توانائی حاصل کر رہا ہے، ان کے ملاپ سے جو ہے کاربوہائیڈریٹ نامی شکر تیار ہوتی ہے، اور یہی نباتات کا کھانا ہوتا ہے، یہی نباتات کی غذا ہوتی ہے. کتنا عجیب نظام ہے. یہاں سائنسی اعتبار سے گفتگو کی، قرآن نے اسے بہت پہلے بیان کیا. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ قدرت ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے، آگے اس مضمون کے صاحب مضمون نے بیان کیا کہ یہ نباتات اپنے کھانے کو بچا کر بھی رکھتے ہیں. اگر کسی وجہ سے وہ کھانا نہ بنا سکے تو وہ بچائے ہوئے کھانے کو کھا کر زندہ رہ سکے. جیسا کہ بارش کے موسم میں ہوتا ہے کہ سورج کے نہ نکلنے کی وجہ سے نباتات اپنا کھانا نہیں بنا پاتے، ایسے میں وہ بچائی ہوئی غذا کا استعمال کرتے ہیں. اس بچائی ہوئی غذا یا کھانے کو اسٹارچ کہتے ہیں. یہ سائنس کی دنیا اپریل جون 2019 کا ایک مضمون ہے جسے لکھنے والے محمد کاشف ہمارے قریبی شہر دھولیے کے ایک صاحب ہیں. انہوں نے مضمون لکھا اور مکالمے کی شکل میں جانور اور پودوں سے متعلق یہ اہم ترین معلومات فراہم کی. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ اوراق اس طریقے سے کاربوہائیڈریٹ اور قوت یا غذا
پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں. کما تقوم ایضاً اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کنارے سے اپنے کناروں کے ذریعے سے ثغور کے ذریعے سے, ثغور کا لفظ ہے کنارے حد, اپنے کناروں کے ذریعے سے تنفس کے عمل کو بھی انجام دیتے ہیں. وہی ہوا سے ہوا کو جذب کرنا, کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنا اور آکسیجن کو خارج کرنا. جس طرح ہم لوگ آکسیجن کو جذب کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں, اس کے بالکل الٹ. وہذا کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے وہ ہونا, یہاں سے استغلاظ, پودے کے مضبوط ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے. یا پودے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حجم میں, اس کی وجود میں, ڈھانچے میں زیادتی کا عمل شروع ہوتا ہے. حیث یقوم بہا بنفسہ, اس طرح سے کہ اب یہ عمل, یہ پودے خود, پودے پتے شاخیں خود سے انجام دیتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا فاستغلظا, چنانچہ یہ خود مضبوط ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے اور اس کا حجم بڑھ جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ فاستغلظا کا جو کلمہ قرآن مجید میں وارد ہے یہ آزرہو کے کلمے کی طرح نہیں ہے. کیوں کہ یہاں فرا جو ہے, دونوں میں فرق کیا ہے کہ آزرہ میں تو ایک دوسرے کا تعاون ہے, فرا جو ہے وہ اپنے ڈھانچے, اپنے وجود میں بڑھوتری اور قوت کے معاملے میں خود اپنے آپ پر انحصار کرتی ہے. ہاں, اسی طریقے سے اپنے خلیوں کے کناروں کو, اس کی دیواروں کو قوت دینے کے سلسلے میں بھی. اور یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے لجنین اور سیریوز. لجنین کا معنی لغت میں دیا ہے کہ کٹے ہوئے پتے اور آٹا ملا کر جو چارہ تیار کیا جاتا ہے. اب یہاں اس سے مراد وہ پتے کا زندگی کا مادہ نشاستہ وغیرہ ہو یا کچھ اور اس کے علاوہ دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا سلیلوز. تو اس کو خلوی مادہ یا ایسے چوبی ریشے جس سے درخت یا پودے کے ٹھوس حصے بنتے ہیں, یعنی اس کے اندر کے وہ مادے خلوی تولیدی مادے جو اپنے ذریعے سے کچھ اور ٹھوس لکڑی والا اور مضبوط والا حصہ بناتے ہیں. تو اس کے یہ اپنے خلیوں کے جدار کو, خلیوں کے کناروں کو یا دیواروں کو مضبوط بنانے کے لیے جنین, لجنین اور سلیوس, ان دو مادوں کو بناتے ہیں, خود تشکیل دیتے ہیں اس طریقے سے کہ اس مرحلے میں تنے کی ساق, تنے کی گانٹھیں ترتیب پاتی ہیں, وجود پاتی ہیں. یہاں نباتات کے علماء اس مرحلے کو گانٹھوں کے نمو پانے کا مرحلہ کہتے ہیں. یعنی پودے کے اندر, تنے کے اندر جو گانٹھ ہوتی ہے, عقد کا لفظ استعمال کیا, جو گانٹھیں ہوتی ہیں اس کی تشکیل پانے اور اس کے وجود پانے کا مرحلہ کہا جاتا ہے. اس کا انہوں نے یہاں حوالہ دیا. اس مرحلے میں گانٹھیں بنتی ہے بقرب بعضها, ایک دوسرے سے قریب, اور ان کی کھلی آنکھ سے ان کا دیکھنا, براہ راست دیکھنا ممکن نہیں ہوتا, اس وجہ سے کہ یہ ورقہ پتے کے غلاف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں, جس سے کھلی نگاہ سے ان کا دیکھنا مشکل نہیں ہوتا اور ان کی مطابعت کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان کو دیکھنے کے لیے گہرا مشاہدہ مختلف موقعوں پر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نگرانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مائکرو اسکوپ یا عدسات, جو چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والے عدسے ہوتے ہیں, ان عدسات کے استعمال کے ذریعے سے ان کا مشاہدہ کیا جائے. اسی طرح کیمیاوی تجزیہ, التحلیل الکیمیاوی, کیمیائی تجزیے کے ذریعے سے ان کو جانا جاتا ہے کہ لجنین اور سیریولیوز کی ترکیز کا کیا مرحلہ ہے, یعنی یہ جو مادے اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا جو عمل اور تاثیر ہو رہی ہے, اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے جو ہے کیمیائی تجزیہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ وہی المواد التی تساعد علی زیادت سمک جزر الخرائع, یہ وہ مادے ہیں لجنین اور سیلیوز, خلوی مادہ, اور اس کو غذائی مادہ یا توانائی کا ایک مادہ. تو یہ مادے وہ مادے ہیں جو خلیوں کے جدار, خلیوں کے کناروں کو بڑھانے اور مضبوط بنانے کے سلسلے میں, ان کی زیادتی کے سلسلے میں مددگار ہوتے ہیں, مدد کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہی عمل اصل میں استغلاظ کا عمل ہے جو قرآن نے کہا فاستغلظا وعلی عملیت الاستغلاظ. کہہ رہے ہیں کہ مضبوط ہونے کے عمل کی بنیاد پر فروع, شاخیں قوت والی ہو جاتی ہیں
اور پھر ماحولیات کے مخالف ماحولیات کے مقابلے کے لیے خاص طور سے جو تیز ہوائیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے چلنے کے باوجود اپنی بقا رکھنے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فاستغلظا کے مرحلے میں۔ پھر اس کے بعد فاستغلظا کے بعد آیت کریمہ میں تیسرا آخری مرحلہ آتا ہے فاستوى علی سوقہ۔ چنانچہ یہ پودا اپنی ٹہنیوں پر، اپنے تنے پر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا یہ پودا۔ چنانچہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے استطالت الساقان، یہ آخری مرحلہ جو ہے یعنی پودے کے تنے جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ لمبائی کا عمل جو ہے یہ استغلظا کے مرحلے میں جب قوت اور مضبوطی اور قوت پیدا ہو رہی ہے، اس کا حجم بڑھ رہا ہے اور اس میں مختلف گانٹھیں بن رہی ہیں، تو اس مرحلے کے بعد یہ لمبے ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس مرحلے میں پر درخت کے اندر مختلف جو خلیے ہیں ان کی تقسیم شروع ہوتی ہے تیزی کے ساتھ، تاکہ منطقہ جگہ جو ہے ہر گانٹھ دوسری گانٹھ سے اپنی جگہ اور فاصلے کو دور کر لے، بڑھا لے۔ اسی کو سلامیہ کا لفظ کہتے ہیں ہم، جس کو اردو زبان میں جوڑ کہہ لے۔ درخت کے اندر یہ سلامیہ بھی یہ جوڑ ہوتے ہیں، یہ جوڑ دور دور ہوتے ہیں، اور یہ لمبا ہونے کا، تنوں کے لمبا ہونے کا یہ عمل الگ الگ جاری ہوتا ہے ہر سلامہ میں، ہر جڑ میں، ہر گانٹھ کے اندر۔ وَتَكُونُ وَتَدْفَعُ کو کہہ رہے ہیں کہ ہر جوڑ دوسرے جوڑ سے کو دور کرتی ہے۔ ہر جوڑ گانٹھ جو ہے دوسرے گانٹھ کو، ہمارے یہاں پانڈی یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کہتے ہیں نا، جیسے سمجھ لیجیے کہ آپ گنے کو دیکھتے ہیں تو اس کا ہر حصہ ایک جگہ گول دائرے کی شکل میں الگ ہوتا ہے، تو اس کو ہم جوڑ کہہ لیں اس کا۔ تو یہ ایک دوسرے سے پہلے وجود پا چکا فاستغلظا کے دور میں، اب جب لمبائی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ جوڑ ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے جاتے ہیں۔ التی تلیہا، اپنے سے قریب والے جوڑ سے دوسرا جوڑ دفع ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اور بذات خود یہ جو ہے دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالیوں کا، جب یہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے تو آخری سرے پر بالیوں کا وجود، یعنی سنابل جس میں کہ اب پودے یا دانے لگتے ہیں، ان بالیوں کا وجود بالکل آخری سرے پر نمودار ہوتا ہے، وجود پاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب تنے سیقان، تنے اپنی لمبائی کے آخری مرحلے کو پہنچ جاتی ہیں تو اس وقت تمام بالیاں وجود پاتی ہیں اور وہ پیدا ہوتی ہیں، بالیاں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں ایک ضمنی بات انہوں نے کہی جو میں سرسری طور سے ذکر کروں کہ جتنی بھی شاخیں اس پودے میں سے پیدا ہوتی ہیں، ہر شاخ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ انتہائی درجے کو پہنچے، یعنی سب سے اونچائی تک پہنچے، اور ہر شاخ جو ہے وہ سنابل یعنی بالیاں پیدا نہیں کرتی۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جو لمبائی کے اس مرحلے میں جو ہے موت کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں اسے غیر منتجہ، یعنی ایسی شاخ جو نتیجہ یا پیداوار نہیں دیتی، یہ نام دیا جاتا ہے۔ نہیں وہ بالی، وہ شاخ جو آخری مرحلے تک پہنچتی ہے، اپنی آخری اونچائی تک پہنچتی ہے، لمبائی تک، اور پھر اس کے اندر سنابل یعنی بالیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو منتجہ یعنی پیداوار دینے والی کہا جاتا ہے۔ اس کی کمیت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب جتنی یہ پیداوار والی شاخیں جتنی بڑھتے جاتی ہیں اتنی پیداوار بڑھتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک بات دھیان میں رہے کہ شاخوں کی بڑھوتری پر جو ہے کاشتکار کے لیے یا کھیتی کے لیے شاخوں کی بڑھوتری اتنا معنی نہیں رکھتی، اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس شاخ پر جس کے اندر بالی لگتی ہے وہ کاشتکار کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی کی طرف قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یعجب الزراع فاستوى علی سوقہ، پودا جب اپنے تنے پر پورا ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو جاتا ہے تو کب وہ کسان کو خوش کرتا ہے؟ یعجب الزراع، کب اس کا دل اسی وقت خوش ہوتا ہے جب کھیتی کے اندر وہ چیز پیدا ہو جو اس کو اصل مطلوب ہے، یعنی اس کا پھل، اس کے دانے، بیج، اور کسان کی خوشنودی اور کامیابی اسی میں ہے کہ ایسی شاخیں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں جس کے اندر بالیاں لگیں، اور وہ اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے بعد بالیوں کے اندر اپنی بھرپور جو ہے پھل کو یا بیج کو دے، جو اس کسان کا اصل مقصود ہے۔ یہاں یہ بات آسان، ولا یتیسر ذالک، یہ چیز
پودے کے لمبا ہونے کے بعد ہی ممکن ہوتی ہے، چنانچہ اس وقت جو ہے مختلف شاخیں پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ شاخیں بالیاں پیدا کرے یا نہ کرے۔ یہاں کسان اپنی کھیتی پر اس وقت تو خوش ہوتا ہے، اسے دیکھ کر اس وقت اسے جو ہے اچھا محسوس ہوتا ہے جب وہ پھل دینے والی، بیج دینے والی بالیوں کو کثرت سے دیکھے اور اس کا مشاہدہ کرے۔ اب یہاں آگے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں وما ذکر فی الآیت الکریمہ من التسلسل، آیت کریمہ میں تسلسل کے ساتھ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اس بات پر بڑی بہترین دلیل ہے کہ اس نے تفریح کے مرحلے کو، یعنی شاخوں کے پیدا کرنے والے کو عددم من مناسب من الفروع، کہ اس نے فروعات کی ایک مناسب تعداد عطا کی۔ ہاں، کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کوپل کو نکالا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نبات کی جو ہے، جڑ ہے، اس کے اندر اس کی اعلیٰ رعایت ہی اس کی رعایت اور اس کا لحاظ کرنے، اپنے پودے کو قوت دینے یا اس کو غذا فراہم کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی، فآزرہ، لہذا اس کی وہ مدد کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ اب یہاں سے استغلاظ کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر یہاں وہ موقع ہوتا ہے جو لجنین اور سلیوز، یعنی پتے اور اس کی غذا، اس کو بڑھوتری دینے والے مادے کے بناوٹ میں جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ یہاں اس مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اندر خود یہ مادے پیدا ہوتے ہیں جو اپنی غذا کو حاصل کر سکیں اور درخت کو قوت دے سکیں، یہاں تک کہ اس درخت کے پودے میں گانٹھوں کی تشکیل ہوتی ہے اس کی اساس پر، یہاں تک کہ پھر اس سے وہ طوالت اور لمبائی اختیار کرتا جاتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے بالیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، بیج پیدا ہوتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک اہم نقطہ ہے، ہاں، وہی تعرض النباتات للرقاد، ایسا مرحلہ ہوتا ہے جو نباتات کو مر جانے یا سو جانے کی شکل میں پیش آتا ہے، سنابل کے پیدا ہونے، بالیوں کے بننے اور بیج کی نشو و نما کے مرحلے میں۔ لیکن وَبِذَلِكَ يَضِيعُ جُزْءٌ مِنَ الْمَحْصُولِ، اسی وجہ سے بیج کا ایک حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مگر شاخوں کے بنانے اور استغلاظ، پودے کے مضبوط ہونے کے عمل میں ایسا مرحلہ پایا گیا کہ درخت کے اندر اس مرحلے میں استغلاظ کی صلاحیت یا عمل کرنے کے انجام دینے میں جو قدرتی نظام ہے، وہ اس رقاد کو، یعنی موت اور پودے کے سو جانے والے عمل کو، جس سے پودے کے ضائع ہونے یا بیج کی پیدائش میں کمی ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس پر قابو ہونے کی صلاحیت، قابو پانے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دے دی ہے۔ یہاں وہ صورت مکمل ہوتی ہے اور کھیتی کرنے والے کسان کی اپنی کھیتی پر خوشی دوبالا ہو جاتی ہے جب یہ پودے مر جانے اور مرجھا جانے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ وفی ذلک جاءت الکلمات المبارکہ، اسی بیان میں یہ مبارک کلمات آئے ہیں، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یعنی ضمناً انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جب یہ استغلاظ اور استوا، مضبوط ہونے اور بڑھنے کا، لمبے ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو اسی مرحلے میں بعض شاخوں کی موت کا مرحلہ بھی آتا ہے، سو جانے کا، لیکن یہ جو غذا کے حصول اور پودے کے اندر جو حرکت و عمل کے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اس کا بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض شاخیں اگرچہ مر جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ دوسری شاخوں کو زندہ رکھ کے نشو و نما کے آخری مرحلے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہیں سے پھر تشبیہ بلیغ کی تعقیب اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی تعقیب کا مفہوم پیدا ہوا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اور اصحاب کا ذکر کیا تو اس کا پورا نقشہ یہیں سے معنی اور مفہوم کے ساتھ واضح ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیتی کے ذریعے سے یہ تشبیہ دینا، جس میں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کھیتی اپنی کوپل کو نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط بناتی ہے، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی ہو کر، یہ واقعی طور سے انتہائی عملی، پریکٹیکل اور واقعی تشبیہ ہے، مشابہت ہے، کیونکہ کھیتی جو ایک دانے سے شروع ہوتی ہے وہ اپنے آخر میں جو ہے ایک بنیادی قسم کا تنا دیتی ہے، اور یہ تنا
اپنے جانب میں کئی فروعات پیدا کرتی ہے، پھر ایک فرع کے بعد 2 3 یہاں تک کہ دوسری فرعیں بھی اپنی فرعوں کو نکالتے ہیں۔ اس طرح سے کبھی کبھی بعض اوقات فروعات کی شاخوں کی تعداد جو ہے وہ 150 تک پہنچ جاتی ہے، اور سب کے سب وَلَيْسَتْ جَمِيعُهَا مِنَ السَّاقِ الرَّئِيسِ، یہ جو 150 شاخیں تک کبھی کبھی ایک ہی درخت یا پودے میں ہو جاتی ہیں، ان کا سب کا تعلق براہ راست جو ہے وہ رئیسی اور بنیادی شاخ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک شاخ سے دوسری، دوسری سے تیسری نکلتی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بہت سارے تابعین، پھر ان کے شاگردان، ایک دوسرے سے نکلتے جا رہے ہیں، یہ اسلام کا درخت پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ فروع جانبیہ، جو جانبی شاخیں ہوتی ہیں، لہا القدرۃ علی اخراج فرع، ان کے اندر بھی مزید فروعات کو نکالنے کی قوت ہوتی ہے، یا اپنی جانبی، اپنے الگ سے مختلف قسم کی شاخیں جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعات سے بالکل پورا کا پورا تمام مکمل طور سے میل کھانے والی مثال ہے۔ کہہ رہے ہیں اب آگے یہ چند جملوں میں انہوں نے خلاصہ کلام جو پیش کیا اور تشبیہ کو مکمل کیا، جس سے درس انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا 2 منٹ میں۔ کہہ رہے ہیں کہ تمام فروعات اور شاخوں کا مجموعہ ایک دوسرے کو پورے طور سے مدد کرتا ہے، ایک شاخ دوسرے شاخ کی مددگار ہوتی ہے، کیونکہ اصل یعاون الاصل الفرع، کہ جڑ جو ہے وہ شاخ کی مدد کر رہی ہے، شاخیں جڑ کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ فآزرہ فی الایام الاولی من حیاتہ، چنانچہ جڑ جو ہے پورے طریقے سے مدد کرتی ہے اپنی فرع اور شاخ کی، اپنے پودے کی ابتدائی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُومُ الْفَرْعُ بِنَفْسِ الْعَمَلِيَّةِ، پھر فرع جو شاخ ہے اب جب اس کو زندگی مل گئی تو اب خود سے زندہ رہنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، جبکہ وہ خود اب دوسرے کو پیدا کر رہا ہے، یعنی دوسری فرع اور شاخ کو اپنے اندر سے نکال رہا ہے، پھوڑ رہی ہے۔ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ فروع شاخیں جو ہے جب بڑی ہو جاتی ہیں اور پختہ ہونے پک جانے سے قبل یہ اپنی جڑوں کو بوقت ضرورت غذائی مادہ فراہم کرتی ہے، سورج سے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے، ہوا سے جو غذائی مادہ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، یہ کبھی کبھی پتے اور شاخیں اپنی جڑوں کو دے کر جڑوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کی اس کو جڑ کو مدد پہنچتی ہے، قوت ملتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيَتِمُ الْاِتِّصَالُ بَيْنَهَا، اب ان کے درمیان تعلق اور اتصال کیسے ہوتا ہے؟ ان طریق یہ نچلی جڑ اور نچلی گانٹ کے ذریعے سے اس قریبی اپنے شاخ کے قریب تر شاخ، جو مٹی سے قریب تر شاخ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، مٹی سے قریب تنا جو ہوتا ہے اس کے نچلے حصے کے ذریعے سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور یہ کام مسلسل جاری رہتا ہے، ایک دوسرے سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ چنانچہ فَإِذَا قَلَّ الْغِذَاءُ عِنْدَ الْأُمَّهَاتِ، جب جڑوں کو، ماؤں کا لفظ استعمال کیا، جڑوں کے پاس غذا کی کمی ہو جاتی ہے تو فروعات یعنی شاخیں یہ غذا فراہم کرتی ہیں۔ خاضہ الی جانب، یہ ایک دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض فروعات اور شاخوں کی موت کے وقت، اس وقت جو ہے مرنے سے پہلے جو ہے یہ جڑوں، ان شاخوں کے اندر جو غذائی مادہ ہوتا ہے وہ اپنی جڑوں تک غذا کو پہنچا دیتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی خود تو مر رہے ہیں لیکن مرتے مرتے اپنے اندر موجود غذائی مادہ جڑوں تک فراہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز انسانوں میں، یہ جو عمل ہے انسانوں میں تراحم، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کا جذبہ کہلاتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، صحابہ اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں، قربانی دے کر دوسرے کے لیے فائدے کا انتظام کرتے ہیں، یہ رحمت کا جذبہ ہے۔ اما ما جاء فی الآیت الکریمہ، رہا وہ جو آیت کریمہ میں آیا ہے کہ کفار پر یہ سخت ہیں، تو اس کا ملاحظہ کھیتی سے مشابہت کے سلسلے میں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں یا اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایک بنیادی تنا اور اس کو گھیرنے والی جو مختلف شاخیں ہیں، وہ ایسا جڑوں کا ایسا مجموعہ تیار کرتی ہیں جو کہ تیز ہواؤں اور طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، اور جو کہ کمزور نباتات کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے۔ وہ ہوائیں جو کمزور نباتات کو مار دیتی ہیں وہ طاقتور ہو جانے والے پودوں کو نہیں مار پاتی، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے اس مخالف قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کفار پر سختی والی بات کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ رہی وہ کھیتی، اما الزرع الذی کون فروعہ واستغلظ، رہی وہ کھیتی جس نے اپنی فروعات، اپنی شاخوں کو
وجود کو بناوٹ دی اور پھر مضبوطی اختیار کی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، تو اس کا ریاح اور تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے اندر زبردست اس کے اندر قوت ہوتی ہے۔ یہ وہ مثال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ اسلامی سماج میں اپنے سامنے، جو حقیقت میں مسلمانوں کا سماج ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا سماج ہے، اس کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سماج کے افراد ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور دشمنوں کے فتنوں اور شرارتوں، ان کے حملوں کے سامنے اکٹھا ہو کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، جو کہ اسلامی سماج کے معنی میں بالکل واضح طور سے کہا جا سکتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ تقریباً اس کتابچے کا بھی میں نے خلاصہ بیان کیا اور اس ضمن میں بعض تفصیلات پیش کی۔ ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد میں پیڑ پودوں کی شکل میں جو روز نشو نما پانے والے اور جو ہمارے دسترخوان تک آنے والے بیج دانے غلے ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں، پھل پھول کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کن مراحل سے گزرتے ہیں، اور آج سائنس نے ان کے متعلق جو کچھ معلومات فراہم کی ہے اپنی اعلیٰ ترین اور ترقی یافتہ تحقیقات کی روشنی میں، قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، انتہائی گہرائی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ یہ چیز 1400 سال پہلے بیان کی ہے۔ کیا یہ جاننے کے باوجود کسی شخص جو انصاف کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہو اور عقل و شعور رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے یا اس کی سچائی اور صداقت پر سوال اٹھا سکے؟ ایسا یقیناً وہ شخص نہیں کر سکتا جو انصاف والا ہو، عقل و شعور والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازے اور اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔